Bismillahirrahmanirrahim. Darussalam Mosque, Toronto, Canada. Sunday after Asr Salah, 13th Ramadan, 14th of September 2008. Woman needs mahram to travel more than 48 miles. Namaz on the aeroplane. Tasawwuf and its meaning. The answers are given by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ہمارے افغانستان میں ایک رواج ہے، مسئلے کا جواب خود ہی دے دیا۔ ہمارے افغانستان میں ایک رواج ہے، اور رواج اور بدعت دونوں ناجائز ہیں۔ رواج اور بدعت ایک ہی چیز ہے، تو مسئلے کا جواب تو خود ہی دے رہا ہے، اب میں کیا جواب دوں گا اسے؟ ہمارے افغانستان میں ایک رواج ہے کہ جب کوئی گھر لیتا ہے یا نئی گاڑی لیتا ہے یا کوئی مصیبت ہو یا کوئی فوت ہو تو دوستوں اور احباب کو بلا کر ختم کرواتے ہیں، اور اس کے بعد دعوت طعام ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ختم کا ثواب ملتا ہے یا نہیں، ہم اس کو کریں یا نہ کریں؟ مسئلے کا جواب انہوں نے خود دے دیا کہ رسم اور بدعت دونوں ناجائز، لہذا اس کو نہیں کریں گے۔ اور ایک ہے برکت کے لیے قرآن پاک کا پڑھنا، ضرور پڑھو گے اور خود پڑھو، کرائے کے بھاڑے کے آدمی کیوں بلاتے ہو؟ خود پڑھو، اور خود نہیں پڑھنا اور دوسروں کو ترخواہ دینا ہے۔ دیکھو، گھر میں 24 گھنٹے میں روز کچھ نہ کچھ قرآن کریم کا حصہ گھر میں پڑھا جانا چاہیے، اور بلند آواز سے پڑھو، اتنا بلند آواز سے کہ پورے گھر میں آواز پھیلے، تو جنات کے اثرات گھر میں سے ختم ہوں گے تو بھی اثرات ختم ہوں۔ اور اگر گھر میں کچھ بھی قرآن نہیں پڑھا جائے گا، گھر ویرانہ ہوگا، اجاڑ ہوگا، تو مثل مشہور ہے، خانہ خالی را دیو می گیرد۔ جو گھر خالی پڑا رہتا ہے اس میں بھوت آ کر بس جاتے ہیں، وہاں شیاطین کے، جنات کے شیاطین کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ کہ میرے بھائیوں، قرآن ضرور پڑھو، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل، اور ایصال ثواب کے لیے بھی پڑھو، مگر کوئی دن متعین کرنا، کوئی طریقہ متعین کرنا کہ اس کے بعد مٹھائی کھلائی جائے گی یا اس کے بعد میں دعوت کی جائے گی، ایسی تعینیں کرنے سے پھر ایک جائز چیز بھی رسم بنتی ہے اور بدعت بنتی ہے اور ناجائز ہو جاتی ہے۔ کیا خواتین کو نماز عید پڑھنے جانا چاہیے؟ جو حکم 5 نمازوں کا ہے وہی حکم جمعہ کا ہے، وہی عید کا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 5 نمازیں پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، عیدین کی نماز کے لیے، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ عورتوں کے لیے
بہتر یہ ہے کہ وہ یہ سب نمازیں اپنے گھر میں پڑھیں. عیدین تو گھر میں نہیں ہو سکتی، نہ پڑھے. جمعہ گھر میں نہیں ہو سکتا، ظہر پڑھے. ان کے لیے گھر میں پڑھنا افضل ہے. حرمین شریفین کے احوال حضور کے زمانے سے مختلف رہے ہیں. وہ برکت والی جگہیں ہیں، وہ برکت والی جگہیں ہیں. اور مکہ کے حرم شریف میں تو ہر شخص کو لا محالہ جانا ہے طواف کرنے کے لیے. تو جب عورتیں طواف کرنے کے لیے لا محالہ جائیں گی اور کوئی وقت متعین نہیں، 24 گھنٹے کسی بھی وقت طواف کرنے جائیں گی تو نماز بھی پڑھیں گی اور نماز پڑھنے بھی جائیں گی. اور مسجد نبوی میں جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور استفادے کے لیے، اور حضور کی وفات کے بعد اب قبر اطہر مسجد کے اندر ہے، اور قبر اطہر کی زیارت کے لیے جانا جیسے مرد جاتے ہیں عورتیں بھی جاتی ہیں، بس نماز بھی پڑھیں گے. اس لیے ان دو مسجدوں کے احوال مختلف ہیں. دوسری مسجدوں کے احوال اس سے الگ ہیں. وہاں عورتوں کے لیے مسجد میں جائیں تو کوئی حرج نہیں، وہاں فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں. اور دنیا کی دیگر مسجدوں میں بہتر عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن اگر مسجد میں جا کر پڑھیں گی تو نماز ہو جائے گی. السلام علیکم. مفتی صاحب, just for 1 second, Jazakallah. The owner of black Accord AVFS 879, please brother go and remove your car, you're blocking somebody, and make sure that we don't block somebody because we have to interrupt Mufti Sahab from time and again. Jazakallah. کیا کسی نن مسلم کے ساتھ یا اس کے گھر میں کھانا جائز ہے؟ اگر کھانا حلال ہے تو جائز ہے. غیر مسلم کے گھر کھانا اگر کھانا حلال ہے تو جائز ہے، کھانا حرام ہے تو ناجائز ہے. مثلا سبزی پکی ہوئی کھاؤ بھی کون منع کر رہا ہے؟ گوشت ہے تو کافر کے گوشت کا اعتبار نہیں. وہ کہتے میں فلاں دکان سے لایا ہوں، اس کی یہ بات معتبر نہیں. تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ حلال گوشت لا کر پکایا ہے تو کھا سکتے ہو، ورنہ اس کی بات کا اعتبار نہیں. جھوٹ بھی بول سکتا ہو. بہرحال کافر کے گھر حلال کا کھانا ہے، روٹی سالن ہے، روٹی سبزی ہے، اس کے کھانے میں کیا حرج ہے؟ بسکٹ چائے بسکٹ ہے، اس کے کھانے میں کیا حرج ہے؟ اور حرام کھانا ہے تو نہیں جائے گی. بہت سے لوگ نوافل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہر نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز، کھڑے ہو کر پڑھنا فرض اور واجب میں ضروری ہے. فرض نماز اور واجب نماز ایک ہی ہے. اور اگر اور بڑھانے کا شوق ہے تو 2 عیدوں کی نمازیں بھی واجب ہیں. جیسے وطر واجب ہے، عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز بھی واجب ہے. یہ واجب نماز اور فرض نماز یہ کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، جبکہ استطاعت ہو، طاقت ہو کھڑے ہونے کی. اور ان فرض اور واجب کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں سب نفل ہیں. سنت موقدہ یہ بھی نفل ہے، سنت غیر موقدہ یہ بھی نفل ہے، اور عام نفل ہے. اور ہر نفل نماز میں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے جتنا ثواب ملے گا بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں اس کا آدھا ثواب ملے گا. لہذا اپنا کوئی نقصان کرنا چاہے کرے،
لیکن مسئلے کی روح سے جب نفل نماز ہے تو اسے بیٹھ کر بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ کسی بھی مجبوری پر بیماری یا حادثات عورت تنہا یہاں سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جا سکتی ہے، بعض فلائٹ ڈائریکٹ بھی ہے۔ دیکھو پھر مسئلہ یہ ہے کہ سفر شرعی یعنی 48 مائل یا اس سے زیادہ کا سفر عورت شوہر یا محرم کے بغیر نہیں کر سکتی، اس کے لیے جائز نہیں۔ اور یہ مسئلہ حدیثوں میں آیا ہے، واضح صاف آیا ہے کہ وہ عورت جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہے وہ 3 رات دن کی مسافت شوہر کے بغیر یا محرم کے بغیر نہ کرے۔ حدیث شریف میں مسئلہ ہے۔ اور 3 رات دن کی مسافت علماء نے پرانے زمانے کے اعتبار سے 48 مائل طے کی تھی۔ مسافر ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہی مسافت طے کی تھی اور وہی آج تک چل رہی ہے۔ تیز رفتار سواریاں ہو گئی پھر بھی وہ مسافت بدلی نہیں۔ 48 مائل کے سفر میں نماز قصر کرنے لگتے ہیں لوگ، لہذا جب یہاں نہیں بدلی تو عورت کے سفر کرنے میں کہاں سے بدل جائے گی؟ وہاں بھی اتنی مسافت بغیر محرم اور شوہر کے کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ مسئلہ حدیثوں میں ہے، حدیث میں صراحتاً ہے۔ اب ایک سوال اور ہے کہ لوگ تو بھیج دیتے ہیں عورتوں کو یہاں سے انڈیا، پاکستان، تو لوگ بھیج دیتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے مسئلہ تھوڑی بن جائے، مسئلہ نہیں بدل سکتا۔ مسئلہ جو ہے وہ ہے، لوگ نہ عمل کریں تو گنہگار ہوں گے۔ ہوائی جہاز میں سفر کے دوران جبکہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو کیا وہ نمازیں بعد میں قضا کر کے پڑھنے میں گناہ ہے یا نہیں؟ دیکھو ہوائی جہاز میں طہارت ہے، وضو چاہیے، وضو ہے، تیمم نہیں کیونکہ وہاں پانی موجود ہے تو وضو چاہیے، اور قبلے کی طرف منہ چاہیے۔ اور فرض نماز، واجب نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، ہوائی جہاز میں اطمینان سے کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ 3 باتیں ہیں، وضو ہے، قبلے کی طرف منہ ہے، اور کھڑے ہو کر اس نے ہوائی جہاز میں فرض نماز پڑھی ہے تو وہ نماز ہو گئی، بعد میں اسے قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر وضو نہیں ہے ویسے ہی پڑھ لی، کہ ویسے کیسے پڑھے گا؟ نمازیوں کے ساتھ تشبہ کیا، مشابہت اختیار کی، یا سیٹ پر بیٹھ کر جدھر منہ ہے ادھر بیٹھے بیٹھے پڑھ لی، یہ نماز ہوئی ہی نہیں۔ بس یہ ہوئی ہی نہیں ہے تو اسے بعد میں قضا کرنی پڑے گی، نماز ہوئی نہیں۔ کیونکہ ہوائی جہاز میں کھڑے ہونے پر قدرت ہے، رکوع سجدہ کرنے پر قدرت ہے، قبلے کی طرف منہ کرنے پر قدرت ہے۔ جب وہ سب صورتیں قادر ہیں تو بیٹھ کر سیٹ پر جدھر بھی منہ ہو ادھر منہ کر کے نماز درست نہیں ہوگی۔ اور صحیح طریقے پر شرائط کے ساتھ، فرائض کے ساتھ پڑھی گئی ہے تو وہ نماز صحیح ہو گئی، وہ اس نماز کی قضا واجب نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ سجدہ کہاں ہوا؟ سجدے کے معنی ہیں زمین پر سر رکھنا، تو سجدہ کہاں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ زمین پر سر رکھنا یہ سجدے کی ڈیفینیشن قرآن و حدیث میں نہیں آئی، یہ تو ڈکشنری میں لکھی ہوئی۔
اور ڈکشنری لکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے گرد و پیش کا لحاظ کر کے لفظوں کے معنی لکھتے ہیں. جب یہ لو ڈکشنریاں لکھی گئی اس وقت میں ہوائی جہاز کی شکلیں ہی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ معنی لکھے ہیں. قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں یہ معنی کہیں نہیں آئے، اور فقہ والوں نے لکھے ہیں وہ لغت سے لیے. اصل کیا ہے؟ سجدہ نام ہے، آدمی کھڑا ہے، اس کے پیر جس لیول پر ہیں اس لیول پر اس کا سر آ جائے، یہ سجدہ ہوگا. پیر جسم کا سب سے نچلا حصہ ہے اور سر جسم کا سب سے اونچا افضل حصہ ہے. اس افضل حصے کو آپ پیروں کے لیول پر لے آئیں، یہ سجدہ ہے. اس سے آگے کوئی درجہ ہی نہیں، آگے وہ زمین میں تھوڑی گھسیں گے. اور قاعدے سے تو زمین پر یہ حصہ رکھنا چاہیے، سب سے اونچا حصہ یہ ہے. مگر یہ حصے رکھیں گے تو اب پیر کیسے رہیں گے؟ پیر وہی رہنے چاہیے اور سر آ جائے وہاں، یہ ممکن نہیں. اس لیے بجائے یہ رکھنے کے یہ اور یہ رکھنے کا حکم ہوا. تو اب جسم کا طرف اسفل نچلا حصہ اور طرف اعلیٰ اوپر کا حصہ ایک لیول پر آ گئے. یہ غایت تواضع ہے، انتہائی درجے کی عاجزی ہے، اور اسی انتہائی درجے کی عاجزی کا نام سجدہ ہے. اور یہ سجدہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، آسمان زمین کے بیچ میں فضا میں بھی ہو سکتا ہے، ہوائی جہاز میں بھی ہو سکتا ہے، چاند پر بھی ہو سکتا ہے، مریخ پر بھی ہو سکتا ہے، زمین پر بھی ہو سکتا ہے. اور جسم کا طرف اعلیٰ پیروں کے لیول پر کیسے لائیں گے؟ لاؤ گے دھڑام سے گرو گے. اس لیے چند اعضاء کی مدد لی گئی، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، ان کی مدد لی گئی کہ پہلے گھٹنے رکھو، پھر ہاتھ رکھو، پھر ماتھا رکھو. مگر یہ تو ہاتھوں کی اور گھٹنوں کی تو ہیلپ اور مدد ہے، اس کے بغیر گرو گے. لیکن اصل سجدے میں 2 پیر لگنے چاہیے، 2 نہ لگے تو کم از کم 1 لگے. اور ماتھا اور ناک دونوں لگنے چاہیے، دونوں نہ لگیں تو کم از کم 1 لگے، تب سجدہ ہوگا. اور اگر پورے سجدے میں دونوں پیر ادھر رہے تو سجدہ نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی. گھٹنے لگے، گھٹنے نہیں، گھٹنے تو ہیلپر ہیں، دونوں پیروں کے انگلیاں زمین پر لگنی چاہیے. اور اگر سجدے میں جاتے ہی پیر اونچے کر لیے اور پورے سجدے میں پیر ادھر رکھے اور کھڑا ہو گیا، سجدہ نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی. سجدے کے لیے ادھر سے سر یا ماتھا یا ناک دونوں یا 1 رکھنے ہیں، یہاں دونوں پیر یا 1 پیر رکھنا ہے تب سجدہ ہوگا. ایسے ہی گیا اور ماتھا اور ناک دونوں میں سے کوئی بھی زمین پر لگایا ہی نہیں، ذرا اونچا رکھا، اسی حال میں کھڑا ہو گیا، سجدہ نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی. اور اگر صرف ماتھا لگایا یا صرف ناک لگائی تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے یہاں کا نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور نماز ہو جائے. اور دونوں پیروں میں سے 1 پیر لگایا، دونوں پیر لگائے، 1 پیر لگایا، یا 1 پیر 1 رکن کے بقدر. 1 رکن کا وقت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا اس کا جتنا ٹائم لگا یہ 1 رکن کا وقت ہے. تو 1 رکن کے بقدر دونوں پیر زمین سے لگے رہے یا 1 لگا تو سجدہ ہو گیا. اور پھر اگر دونوں پیر ایک ساتھ زمین سے اٹھ گئے تو نماز مکروہ تحریمی. چاہے پھر دونوں یا 1 لگا ہو
ایک رکن کے بقدر لگاؤ تو نماز تو صحیح ہو جائے گی، لیکن سجدے میں اگر دونوں پیر ایک ساتھ زمین سے اٹھ گئے نماز مکروہ تحریم۔ جیسے ماتھا اور سر دونوں میں سے ایک لگایا ایک نہیں لگایا، نماز مکروہ تحریم۔ چاہیے کہ ماتھا اور ناک دونوں دبا کر زمین پر رکھے اور دونوں پیروں کی انگلیاں زمین پر دبا کر رکھے اور قبلے کی طرف انگلیاں موڑ کر رکھے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ ایسے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں کہ پورے سجدے میں دونوں پیر زمین پر لگائیں ہی نہ، ایسے لوگ تو ہوتے ہوں گے لیکن بہت کم ہے، ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن ایسے لوگ تو بے شمار ہیں کہ روز سجدے میں دونوں پیر ایک ساتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اگر تم پیچھے سے کھڑے رہ کر لوگوں کے پیروں کو دیکھو گے تو شاید 80% لوگوں کا یہی حال ہے کہ پورے سجدے میں کسی بھی وقت دونوں پیر اٹھا لیتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں، دونوں پیر ایک ساتھ زمین سے اٹھ گئے، نماز مکروہ تحریمی ہو۔ لوگ پیروں کا خیال ہی نہیں کرتے۔ فرض نماز ہو جانے کے بعد لوگ دوسری جماعت بناتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ بعض لباس ان کا صحیح نہیں ہوتا تو ہمیں پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ہمارے یہاں مسجد اور مسجد کے متعلقات میں یہ باہر پیسیج ہے اور آگے کمرے ہیں، گیلری ہے، یہ سب مسجد کے متعلقات ہیں۔ مسجد اور مسجد کے متعلقات میں جماعت ثانیہ کی اجازت نہیں دیتے، مکروہ تحریمی۔ اور مسجد عرفی ایک تو عبادت خانہ ہے، ایک اس سے آگے اس کے متعلقات ہیں، اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر جماعت کرنی ہو کرو۔ آپ حضرات کے ملکوں میں چونکہ مسجدیں بہت دور دور ہیں، گاڑی کے بغیر کوئی مسجد تک جا نہیں سکتا ہے، پھر موسم بھی سال بھر کے سب یکساں نہیں رہتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کے ملک میں وہ مفتیان کرام نے کچھ مسائل الگ کیے۔ مثلا یہ مسئلہ کہ ایک ہی مسجد میں ایک سے زیادہ عیدین پڑھ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ جمعے پڑھ سکتے ہیں، یہ یہاں کے لیے سہولتیں کی ہیں۔ ایک سے زیادہ عیدین پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ ونٹر کا زمانہ ہے، ایک سے زیادہ عیدین نہیں پڑھو گے تو کہاں پڑھو گے؟ باہر تو برف پڑی ہوئی، باہر کھڑے تو رہ نہیں سکتے، جنگل میں رہ نہیں سکتے۔ اور اتنا بڑا ہال لینا کہ سارے مسلمان اس میں آ جائیں، اتنا بڑا ہال کہاں ہوتا ہے؟ اور لو بھی تو خرچہ کتنا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے 2 عیدیں ایک ہی مسجد میں پڑھنے کی ان ملکوں میں اجازت دی ہے، ہمارے یہاں اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ ہمارے یہاں ساری مسجد، ساری زمین مسجد ہے، لگاتے جاؤ، صفیں جا کر چلی جائیں، ہمارے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بس اسی صورت میں، ایسی صورت میں چونکہ یہاں کے احوال کے اعتبار سے بس اگر جماعت ہو گئی اور بعد میں کچھ لوگ آئے تو مسجد میں نہ پڑھیں، مسجد کے متعلقات میں مثلا پیسے جمع پڑھ لیں، مسجد میں تو نہ پڑھیں، مسجد سے متعلق، حالانکہ مسجد کے متعلقات میں دوسری جماعت کرنے سے مسجد کی جماعت کی شان گھٹتی ہے۔ اور جماعت ثانیہ جو مکروہ ہے وہ اسی لیے مکروہ ہے کہ پہلی جماعت کی شان گھٹتی ہے۔ مگر ان ملکوں میں یہاں کے خصوصی احوال کے اعتبار سے اگر کچھ لوگ بعد میں آئے ہوں تو انہیں مسجد میں جماعت ثانیہ نہیں کرنی چاہیے، مسجد سے باہر کریں، پیسیج میں کریں اور کمرے میں کریں۔ پھر دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ بعض لباس ان کا صحیح نہیں ہوتا تو ہمیں ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟
میرے بھائیوں، یہ مسئلہ تو سب مل کر اجتماعی طور پر غور کرو. یہ جو پتلون پہن کر تم نمازیں پڑھتے ہو، یہ تو ننگے نمازیں پڑھتے ہو. وہ نمازیں ہو جاتی ہیں، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھائی کیا ہے، پیچھے سے دیکھو آگے سارے ننگے معلوم ہوتے ہو اور تمہارے اندر غیرت بھی نہیں ہے. ایسے زمانے کے اور ملک کے رواج میں ایسے پھنس گئے ہیں آپ لوگ کہ صرف مرد نہیں، عورتیں بھی یہی لباس پہننے لگی. میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ عورتیں بھی اسی طرح کا لباس پہنتی ہیں. گھر میں بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، اور بڑے بڑے بالغ بیٹے بھی ہیں، اور عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں جو آدھا ننگا ہے. یہ تو میرے بھائیوں سب مل کر کے غور کرو. کم سے کم مسجدوں میں آؤ تو اسلامی لباس پہن کر آؤ، اور جاب پر سے آؤ تو اپنا کرتا اندر سے باہر نکال کر کے نماز پڑھو. کچھ تو خیال کرو بھائی. یہ بندہ کہتا ہے کہ ان کا لباس صحیح نہیں ہے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. وہ امام کا لباس بھی صحیح نہیں، وہ آدھا ننگا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. یا دوسری خرابی جو ان ملکوں میں یہ ہے کہ اللہ جانے ان کو پینٹ قاعدے کے مطابق ملتی نہیں ہے بازار میں، یا کیا پریشانی ہے. رکھنے سے 1 بالش 1.5 بالش لمبی پینٹ ہے، اور زمین پر گھسٹ رہی ہے، اور جوتے کے ساتھ میلی ہو رہی ہے. پتہ نہیں کہ بازار میں آپ کو اپنے جسم کی ساخت کی پینٹ ملتی نہیں، خاص طور پر نوجوانوں کو تو ملتی نہیں. تو ایک دوسری پریشانی یہ ہے، اس طرح کا لباس ہے جو ٹخنوں سے نیچے پینٹ ہے اور نماز پڑھا رہا ہے. اب اس کا نمازی مکروہ تحریمی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. یہ پوچھ رہا ہے، جواب یہ ہے کہ دیٹس یور پرابلم. جب اذان ہوتی ہے تو لوگ اذان کا جواب دیتے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی سلام کرے ہمیں تو سلام والا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ اذان دینے والا جو جملہ کہتا ہے وہ اتنا لمبا کہتا ہے کہ اس کا جواب 100 مرتبہ دے سکتے ہیں. تو اس لیے سارا وقت جواب میں مشغول نہیں ہے. بس اگر کوئی سلام کرے تو سلام لینا چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے. کیونکہ سلام کا اگر فٹافٹ سلام ہے، وہ اذان فٹافٹ ہو رہی ہے اور جواب فٹافٹ، تو مشکل ہے، جواب نہیں دینا چاہیے. لیکن ایسی اذانیں ہوتی نہیں، اذان کھینچ کر دیتا ہے اور جواب دینے کے بعد بھی ٹائم بچتا ہے. بس اس کا جواب دینا چاہیے سلام کا. تصوف کسے کہتے ہیں؟ ایک بکری کا نام ہے. دیکھو میرے بھائیوں، یہ موضوع ہے، سوال نہیں. اور لکھنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ تجھے تو اس موضوع سے دلچسپی ہے، اگر اس کی تفصیلات بیان کروں تو بڑے شوق سے سنے گا. لیکن یہ اتنا بڑا مجمع ہے جس کو تصوف کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں، اس سے کیا دلچسپی انہیں. اب اگر میں تصوف کا موضوع بیان کرنے لگوں گا تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ان کو کوئی دلچسپی نہیں، انہیں نہیں جاننا. ایک بندے کو جاننا ہے تو ایک بندے کے لیے مجمع عام میں اس موضوع کو تھوڑا ہی چھیڑا جائے گا. دوسری بات، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تبلیغی تحریک کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بستر باندھ 40 دن کے لیے نکل، پتہ چل جائے گا کیا ہے. اس میں مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تبلیغی تحریک کیا ہے، تبلیغی کیا. ارے بستر باندھ 40 دن کے لیے جا. اب یہ پوچھتا تصوف کسے کہتے ہیں، یہ سوال نہیں. چل جا تسبیح لے اور کسی خانقاہ میں جا، ایک چلہ رہ کر کے آ جا، پتہ چل جائے گا تصوف کسے کہتے ہیں. کچھ چیزیں عملی ہوتی ہیں، وہ زبانی نہیں سمجھائی جا سکتی. تبلیغی تحریک کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، نکلو گھوم کر کے آؤ. 40 دن میں تمہارے خود سمجھ میں آئے گا فائدہ ہے نہیں ہے. تم خود ہی فیصلہ کرو. تمہاری سمجھ میں آئے کوئی فائدہ نہیں ہے، مت جاؤ. تمہاری سمجھ میں آئے کہ فائدہ ہے، نکلو.
تصوف کیا ہے؟ جاؤ تصویر لو، کسی خانقاہ میں کسی پیر کے یہاں پہنچو، ایک چلا رہو، بس سمجھو خود ہی آ جائے کہ تصوف کیا چیز، اور اس کے حدود کیا ہیں۔ جو چھوٹی خانقاہ ہے تو چھوٹی حدود ہیں، بڑی خانقاہ ہے تو بڑے حدود ہیں۔ اور کیا ذکر جہری قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ 3 نمازیں تو جو جہرن پڑھتے ہو یہ ذکر جہری نہیں ہے۔ ذکر جہری کا کیا مطلب ہے؟ زور سے اللہ کو یاد کرنا۔ 3 نمازیں جہری پڑھتے ہو یہ ذکر جہری نہیں ہے؟ کہ نہیں، میری مراد یہ نہیں ہے، میری مراد یہ ہے خاص طریقے پر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، یا اللہ کا ذکر کرنا، یہ میری مراد ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے، اگر یہ طریقہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ چھوڑیے اس کو، کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لیں، لیکن ذکر جہری تو کرنا ہے۔ دیکھو میں بڑی عمر کا حافظ ہوں، مجھے پارہ یاد کرنا ہے، میں زور سے پڑھے بغیر یاد کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اعتکاف میں نہیں بیٹھتا ہوں، حالانکہ میں پورا مہینہ یہیں اسی مسجد میں رہتا ہوں، یہاں سے باہر نہیں نکلتا، تو یہاں مسجد میں بیٹھوں اعتکاف کروں، کیا پریشانی ہے؟ میں اس لیے پریشانی یہ ہے کہ میرا حفظ بڑی عمر کا کیا ہوا ہے، اور جیسا بچپن کا ہے ایسا نہیں ہے، اور مجھے پارا یاد کرنے کے لیے زور سے پڑھنا ضروری ہے، آہستہ پڑھوں گا یاد نہیں ہوتا۔ اب کوئی کہے کہ ذکر جہری مت کرو، ارے بھائی ذکر جہری ضروری ہے، میں زور سے قرآن نہیں پڑھوں گا مجھے یاد نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے تصوف کی لائن میں اللہ کا ذکر زور سے کروایا جاتا ہے، اس سے دل پر ایک اثرات پڑتے ہیں۔ اگر آپ زور سے نہیں کریں گے، سرن کرتے رہیں گے تو وہ فوائد اور اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ بس یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ اس طریقے پر جہرن ذکر کیا جائے، ایسا لازم نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے سبق یاد کرنے کا۔ بچہ جب حفظ کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ پڑھتا رہے گا، اسے کبھی بھی سبق یاد ہوگا ہی نہیں، وہ بیٹھ کر چلا کر یاد کرے گا تبھی اسے یاد ہوگا۔ لیکن فرض کرو کوئی ایسا بچہ ہے کہ اس کو آہستہ پڑھنے سے بھی یاد ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں باولا ہے جو چلا کر پڑھتا ہے؟ ارے بھائی آہستہ پڑھنے سے یاد ہو جاتا ہے، پھر زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو طریقے ہیں ایک طریقے ہیں، اللہ کی یاد کو دل میں بسانے کے طریقے ہیں، اور وہ طریقے جس کے لیے ضروری ہیں اسی کے لیے ضروری ہیں، جس کے لیے ضروری نہیں ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد سمجھو ایک بات، تبلیغ جماعت کیا ہے، کیا کام کرتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو دین سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، مسجد سے دور ہو گئے، ان کو دین سے جوڑنا، اللہ سے جوڑنا، مسجد میں لانا، اس محنت کا نام تبلیغ دعوت ہے۔ اب اس کو اس محنت کے لیے مختلف طریقے ہیں جن طریقوں کے ذریعے سے یہ تحریک چل رہی ہے، باقی خلاصہ اس کا یہ کہ وہ بندے جو اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کو بھول گئے، مسجد سے دور ہو گئے، اعمال سے دور ہو گئے، ان کو لاؤ، اللہ سے جوڑو، نماز سے جوڑو، مسجد میں لاؤ، اس کے لیے محنت کرنے کا نام تبلیغ ہے۔ اسی طریقے پر میرے بھائیوں، انسان کے اعمال میں کبھی پیورٹی نہیں رہتی۔ تمہارے یہاں تو شہد ہے، دودھ ہے، گھی ہے، سب پیور ملتا ہے، ہمارے یہاں انڈیا میں چلے آؤ کوئی چیز پیور نہیں، کچھ نہ کچھ ملاوٹ ضرور ہے۔ اسی طریقے پر اعمال، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اعمال میں پیورٹی نہیں ہوتی، نماز پڑھتے ہیں پیورٹی نہیں ہوتی، روزہ رکھتے ہیں پیورٹی نہیں ہوتی، زکوٰۃ دیتے ہیں پیورٹی نہیں ہوتی، حج کرتے ہیں پیورٹی نہیں رہتی، صرف اللہ کے لیے بندگی اور عبادت نہیں رہتی، اس میں دوسرے مقاصد مل جاتے ہیں، جیسے زکوٰۃ میں دکھلاوا کرنا،
کبھی زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ دکھلاوا بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے. حج کرنے جا رہا ہے، حج کرنے نہیں جا رہا، اصل کاروبار کرنے جا رہا ہے، حج بھی کرتا ہے. تو اب جب کاروبار کرنے، اصل مقصد ہے کاروبار کرنے جا رہا ہے، اور یہ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ سب کچھ پہچانتے ہیں، ہمیں پہچاننے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم موٹی سی علامت یہ ہے کہ جو اگر وہ کاروبار مکے اور مدینے میں ٹھپ پڑ جائے تو حج کو جائے گا نہیں جائے گا؟ نہیں، اب نہیں جائے گا. اس کا مطلب وہ حج کرنے نہیں جاتا تھا، کاروبار کرنے جا رہا. کاروبار جب تک چل رہا تھا جاتا تھا، حج بھی کرتا آتا تھا. حج مقصود نہیں تھا، کاروبار مقصود تھا. لیکن فرض کرو ان جگہوں میں وہ کاروبار ٹھپ ہو جائیں تب بھی حج کو جا رہا ہے، نہیں کاروبار نہیں ہے، تو یہ حج کو جا رہا ہے. پہلے بھی یہ حج کو جاتا تھا اور کاروبار ساتھ میں کرتا آتا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کاروبار کے لیے جا رہا ہے. ٹور کے لیے جا رہا ہے. کیوں؟ کہنے لگے بھئی یہ دنیا والے جو ہیں یا کیا ہنی مون کرتے ہیں، ہم عمرہ کر کے آئیں گے. کیوں؟ بیوی کو کہیں گھمانا تو ہے، ابھی نئی وائف آئی ہے، شادی ابھی نئی ہوئی، اسے کہیں گھمانا تو ہے. اب دیندار آدمی ہیں، ہیل پر ہنی مون کرنے گیا تو ہیل پر ہنی مون کرنے کے بجائے عمرہ کرنے چلا گیا. یہ کوئی اچھا مقصد نہیں. ہنی مون کرنے جا رہا ہے، چلو ہنی مون ہو جائے گا، عمرہ کر کے آئے. یہ پیورٹی نہیں رہی. اس میں کیا شامل ہو گیا کہ نئی شادی ہوئی ہے، بیوی کو کہیں گھمانا ہے، نہیں گھمائیں گے تو ناراض ہو جائے گی. اب گھمانے کا طریقہ کیا نکلا کہ عمرہ کرتے چلے آئے. بہرحال اس طریقے سے اعمال میں پیورٹی نہیں رہتی. ایک محنت کرنی آدمی کو اپنے نفس پر ایک محنت کرنی تاکہ عبادتوں میں اخلاص پیدا ہو. اخلاص کے معنی ہے پیورٹی. عبادتوں میں اخلاص پیدا ہو، عبادت اللہ ہی کے لیے ہو، کوئی دوسرا مقصد اس میں شامل نہ ہو. یہ کام آسان نہیں ہے میرے بھائیو، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اسی کا نام تصوف ہے. تصوف سے کیوں کہتے ہیں؟ اس زمانے میں یہ جو محنتیں کرتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے وہ اون کے کپڑے پہنتے تھے جبکہ لوگ کوٹن کے کپڑے پہنتے تھے. اس لیے تصوف اور صوفی، اور یہ لفظ قرآن و حدیث میں نہیں آیا. یہ محنت کامیاب کب ہوتی ہے؟ یہ محنت کامیاب ہوتی ہے جب اللہ کی یاد دل میں بسے اور دنیا سے دل اکھڑے، تب یہ محنت کامیاب ہوگی. جب اللہ کی یاد دل میں بس جائے گی تو دنیا کے لیے دل میں جگہ نہیں رہے گی، دنیا سے دل اکھڑ جائے گا. اس کے لیے عربی میں لفظ ہے زہد، زاہد اور زہد، یعنی دنیا سے بے رغبت. اللہ کی یاد دل میں بسائے ہوئے. حدیث شریف کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے، ابواب الزہادہ، ابواب الزہد. ان لفظوں سے حدیث کی کتابوں میں تصوف کے مضامین زہادہ اور زہد کے لفظوں سے آئے ہیں. لیکن یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، 2 صدی سے اس کا رواج چلا. اس سے پہلے قرآن و حدیث میں لفظ آیا ہے احسان، اور صوفیوں کے لیے لفظ آیا ہے محسنین. احسان کے معنی ہے شاندار کرنے والا، یعنی اپنی عبادتوں کو شاندار کرنے والا. عبادتیں شاندار کب ہوں گی؟ جب اس میں پیورٹی آ جائے، وہ اللہ ہی کے لیے عبادت ہو تو شاندار ہوں گی. اور اس کے علاوہ تمام فرائض، واجبات، مستحبات کا لحاظ کرو، مکروہ حرام سے بچو، تب شاندار عبادت بنے گی. تو حدیث جبرائیل میں احسان لفظ آیا تھا، اور قرآن میں جگہ جگہ پر محسنین 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 آیا ہے، اللہ کے نیک بندے.
تو حدیث میں احسان یعنی عبادت کو شاندار کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جس حدیث میں یہ احسان کا لفظ آیا ہے اس سے اوپر حضرت جبرائیل نے پوچھا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا ہے مل اسلام، اعمال اسلام کیا ہیں؟ تو حضور نے 5 اعمال اسلامی بتلائے ہیں۔ توحید و رسالت کے منکرین کے سامنے گواہی دینا کہ ہمارا عقیدہ، ہم ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، یہ گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ اس کے بعد تیسرا سوال حضرت جبرائیل نے کیا ہے مل احسان، یہ جو 5 اعمال اسلامی ہیں، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، ان اعمال کو ہم شاندار کرنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے؟ نماز شاندار پڑھنی، روزہ شاندار رکھنا، زکوٰۃ شاندار رکھنی، حج شاندار کرنا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے 2 طریقے۔ ایک طریقہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے مگر وہ ہر ایک کے قابو میں نہیں آتا، اور ایک ادنا طریقہ ہے مگر وہ ہر ایک کے قابو میں ہے۔ سب سے اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھتے ہوئے عبادتیں کریں۔ حقیقتاً تو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، تو گویا آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کو، اور نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو کتنی شاندار عبادتیں ہوں گی، اس سے زیادہ شاندار ممکن نہیں۔ مگر یہ جو گویا کا درجہ ہے یہ بھی ہر ایک کے بس میں نہیں آتا ہے۔ حقیقتاً تو اس دنیا میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا آدمی۔ گویا کا درجہ ممکن ہے مگر گویا کا درجہ بھی ہر ایک کے بس میں نہیں۔ لہذا اگر اس درجے پر آدمی اپنا تصور استحضار نہ کر سکے کہ اسے اللہ نظر آ رہے ہیں، ایسا اس درجے تک اگر وہ استحضار نہ کر سکے تو پھر اس سے کمتر ہے کہ یہ عقیدہ تو ہر مومن کے ایمان کا جز ہے کہ اللہ جل شانہ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ہر بندے کا مومن کی اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی مگر اللہ ہر چیز مخلوق کو پا رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں۔ لہذا اسی عقیدے کو تازہ کر کے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، پھر بھی شاندار ہو۔ وہ پہلے درجے تک نہ ہو اتنا۔ دیکھو مکتب ہے، مکتب میں ایک دیوار ہے، اس دیوار میں روبے ہیں، روبے جانتے ہو؟ دیوار میں سوراخ ہوتے ہیں کسی مسئلے سے، اس کو اردو میں روبا کہتے ہیں، روبے ہیں۔ اس دیوار کے پیچھے پیشاب خانہ ہے، مکتب ہے، بچوں کا مدرسہ ہے۔ ملا جی اٹھ کر مدرسے چلے گئے تو سارے مدرسے کے بچے گدھے بن جائیں گے اور اتنی شرارت کریں گے کہ استاد نہیں رہا، ایک دوسرے کو لاتے ماریں گے، کودیں گے۔ لیکن استاد وہاں دیوار کے پیچھے پیشاب کرنے گیا ہے، بچوں کو معلوم ہے، اور وہ پیشاب کر کے فارغ ہو کر ڈھیلا لے کر کے گھوم رہا ہے، اور بچے یہ جان رہے ہیں کہ میاں جی روبوں میں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو شرارت نہیں کریں گے، باقاعدہ بیٹھیں گے اور ہلیں گے اور باتیں کریں گے۔ دوپہر کو کبڈی کھیلنے چلنا ہے، دوپہر کو کبڈی کھیلنے چلنا ہے، دوپہر کو کبڈی کھیلنے چلنا ہے۔ وہاں سے میاں جی یہ دیکھ رہے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں، ارے پڑھ نہیں رہے، نالائق باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن پڑھنے کی شکل تو بنائی انہوں نے۔ اس لیے یہ دوسرا طریقہ ہے، اس دوسرے طریقے سے پہلے طریقے جتنی شاندار عبادت نہیں بنے، مگر بہرحال پھر بھی دال دلیا ہوگا۔ یہ جو حضور نے فرمایا ہے، احسان کے 2 طریقے جو حضور نے بتلائے ہیں، یہی تصوف ہے، اور ان طریقوں سے کام لے کر کامیاب ہونے والے قرآن کی اصطلاح میں محسنین نیکوکار ہیں۔
تو قرآن و حدیث میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمن حجت اللہ البالغہ میں تصوف کا جو پورا باب لکھا ہے وہ ابواب الاحسان ہیڈنگ قائم کی. تو سب سے پہلے قرآن و حدیث میں احسان اور محسنین استعمال ہوا، پھر وہ زیادہ دنوں تک نہیں چلا، پھر حدیثوں میں دوسرا لفظ استعمال ہوا تو قرآن میں نہیں آیا. حدیثوں میں لفظ استعمال ہوا تھا زہد اور زہادہ اور زاہد. جب حدیث کی کتابیں لکھی گئی اس زمانے میں اس لفظ کا رواج تھا. پھر اور زمانہ آگے بڑھا تو لوگوں نے جب دنیا ترقی کر کے فیشن میں چلی گئی، کاٹن اور ٹیلی کاٹ پہننے لگی، تو یہ اللہ کے بندے اب بھی اون کے ہی کپڑے پہنتے تھے، تو صوفی اور تصوف لفظ آیا اور یہی لفظ چل پڑا. تو اس لیے ان کا یہ کہنا کہ قرآن و حدیث میں یہ لفظ ہیں یا نہیں ہیں، تو دو باتیں میں نے بتائی کہ تصوف اور یہ لفظ قرآن و حدیث میں نہیں ہے. زہد اور زہادہ حدیثوں میں ہے، اور دور ثانی میں یہی لفظ استعمال ہوا تھا حدیث کی کتابوں میں. اور قرآن و حدیث میں احسان اور محسنین لفظ تھا، اور شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ میں وہی لفظ استعمال کیا. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے اور دنیا سے دل اکھڑ جائے. دل اللہ کی یاد سے بھر جائے اور دنیا سے دل اکھڑ جائے. یہ ملکہ پیدا کرنا، یہ ایبیلٹی اپنے اندر پیدا کرنا، یہی تصوف کی محنت کا حاصل ہے. اگر کسی بندے کو بغیر محنت کے یہ ایبیلٹی حاصل ہو جائے، سبحان اللہ. نبیوں میں سے ایک ہی نبی ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، جب وہ بچے تھے تب سے ہم نے ان کو دانش مندی دے دی. حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ کے بارے میں کل پڑھا گیا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. تو ایسا بعض بندے ہیں پیدائشی بزرگ ہوتے ہیں، پیدائشی ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت جلدی ان کو بغیر محنت کے یہ کمال دے دیتا ہے، ایبیلٹی دے دیتی، ان کے لیے کوئی طریقہ نہیں. لیکن عام طور پر انسانوں کو اس منزل میں لانے کے لیے کہ دل میں اللہ کی یاد بس جائے، اور اتنی بس جائے کہ ہر وقت اللہ کی یاد سے دل بھرا رہے، اور دل دنیا سے اکھڑ جائے، اتنا اکھڑ جائے کہ بس واجبی ضرورت کی حد تک دنیا سے آدمی تعلق رکھے. اس محنت کا نام تصوف ہے. اور اس کے لیے کیا طریقے؟ اب یہ تصوف کے طریقے ہیں، ذکر کرو، اتنی مقدار میں کرو، جہرن کرو، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، یہ سب طریقے ہیں. اور طریقے اگر آپ بغیر طریقوں کے منزل پر پہنچ جائیں تو پھر کیا ضرور ہے ہوائی جہاز کی ٹکٹ کی؟ بغیر ٹکٹ کے اڑ کر طیارے عرض ہو جائے، اور آپ نے ایک قدم یہاں رکھا دوسرا ادھر رکھا تو انڈیا آ گیا، تو پھر آپ کو ہوائی جہاز کی ٹکٹ کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہوائی جہاز کا ٹکٹ چاہیے، اور ہوائی جہاز کی لائن نہیں ہے تو پھر ریل کی ٹکٹ چاہیے، ریل کی بھی لائن نہیں ہے تو پھر بس کی ٹکٹ چاہیے، بس بھی وہاں نہیں جاتی تو پھر 11 نمبر کی سائیکل چلانی پڑے گی. بہرحال یہ سب طریقے ہیں. ان طریقوں کے بارے میں یہ پوچھنا کہ اس کا ثبوت ہے یا نہیں، طریقوں کا ثبوت نہیں ہوا کرتا، مقصد کا ثبوت ہوا کرتا ہے. وآخر دعوانا